نیک اولاد کے فائدے۔ قال اللہ تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ حدیث نمبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا ہے، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے بخشش کی دعا کی وجہ سے درجہ بلند ہوا ہے۔ بچوں کی اچھی صفات بیان کرنا۔ حدیث نمبر 15۔ اور عبد الرحمن بن ابو نعم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود تھا۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ مچھر کو مارنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ ابن عمر نے فرمایا تو کہا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا عراق سے۔ تب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اسے دیکھو، مچھر کے مارنے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کو شہید کیا تو انہیں ذرا خیال نہ آیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، وہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اولاد کو اچھا کھلانے کی ترغیب۔ اور حضرت مقداد بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو تو اپنے نوکر کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ بچیوں کی پرورش کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں جنہیں وہ ٹھکانہ دیتا ہو اور ان کی کفالت کرتا ہو اور ان پر شفقت کرتا ہو تو اس کے لیے ضرور جنت واجب ہو گئی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی یہی ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کے ساتھ حسن سلوک کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تزکیہ نفس کرنے کا انداز۔ قال اللہ تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا
وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حدیث نمبر 18۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو آپ الوداع کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے اور وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، میرے عزیز اور دوست، تم میں سے متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہوں اور جہاں ہوں۔ اولاد کو فکر آخرت کی ترغیب دینا۔ قال اللہ تعالی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء 214 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہوئے اور آواز دی، اے بنو کعب، بنو لوی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ بنت محمد، اپنی جان کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے، میں اس رحم کو ترک کرتا رہوں گا۔ بچوں کو محبت سے سینے سے لگانا۔ حدیث نمبر 20۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ وہ پیار سے اسے سینے سے لگانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر رحمت و شفقت کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا تم اس بچے پر مہربان ہو، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانے کی دعوت پر باہر نکلے تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ بچے نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا اس کے سر پر رکھا اور اسے گلے لگا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، حسین ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ ہے۔